حالیہ بدترین سیلابوں کی وجہ سے سوات اور شانگلہ کی جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کی پچھلے کئی سو سالوں کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سوات جو پہلے ہی سے دہشت گردی سے بری طرح متاثر تھا، سیلابوں کی بدترین آفت نے یہاں کے انفراسٹرکچر، مواصلات، زراعت، سیاحت اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ریور سوات اور اس کے معاون ندیوں کی طغیانیوں سے سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے بے گھر ہوئے کہ اب روئی زمین پر نہ ان کے گھر ہیں اور نہ ان گھروں کی تعمیر کے لیے زمین باقی رہ گئی ہے۔ سینکڑوں مکانات کے ساتھ ساتھ تقریباً 1,00,000 ایکڑ زرخیز زمین بھی سیلابوں کی نظر ہو گئی ہے۔ یہ ایک المناک انسانی سانحہ ہے جس کی وجہ سے بحرین تا کالام 2.5 اور شانگلہ کے کانا پیرخانہ کے 1,00,000 کی آبادی باقی علاقوں سے کٹ گئی ہے۔ ان تباہ شدہ علاقوں میں غذائی اجناس، صاف پانی اور ادویات کی شدید ترین قلت کی وجہ سے یہاں کے محصور باشندے قحط کے شکار ہیں۔ ان علاقوں تک اگر ہیلی کاپٹر یا متبادل راستوں سے غذائی اجناس نہ پہنچائی گئی تو لاکھوں کی آبادی بھوک سے مر جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ دریائے سوات اور اس کے معاون ندیوں پر قائم تمام بڑے اور چھوٹے رابطہ پل دریا میں بہہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے خوردنی اشیاء کی ترسیل اور لوگوں کی آمد و رفت ناممکن ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سوات میں بجلی کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 1-2 ہفتوں میں بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کی جائے گی، مگر یہ کتنی دکھ اور شرم کی بات ہے کہ مدین کے تباہ شدہ گریڈ سٹیشن اور سوات کی بجلی کی تباہال ڈانچے کو اپنی حالت پر چھوڑ کر ایک وفاقی وزیر نے سوات میں موجود وابڈا کے تمام آپریشنل عملے کو اپنے حلقے کی بجلی کی بحالی کے کام پر لگا دیا۔ یہ سوات کے عوام کے ساتھ ایک سنگین مذاق اور یہاں کے منتخب نمائندوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ چونکہ اس غیر معمولی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں صوبائی اور مرکزی حکومتیں اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لیڈرز بھی کوئی کردار ادا کرنے میں ناکام ہیں، بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور سوات اور شانگلہ کو اس صورتحال میں جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے گلوبل پیس کونسل اس پریس کانفرنس کے توسط سے صوبائی اور مرکزی حکومتوں، سیکیورٹی فورسز، سول انتظامیہ اور عوام سے مندرجہ ذیل مطالبات اور تجاویز گوشگزار کرتی ہے۔ نمبر 1، ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے اولین اور فوری ترجیح کے طور پر بحرین تا کالام اور شانگلہ کے کانا پیرخانہ اور علاقہ گوربند کے محصورین کو ہر قیمت پر خوراک، صاف پانی اور ادویات کی رسد شروع کی جائے۔ کالام تک غذائی اجناس لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس میں اضافہ کیا جائے اور کانا پیرخانہ کے علاقے کو فوری ہیلی کاپٹروں کے ذریعے خوراک، صاف پانی اور ادویات پہنچائی جائے۔ اس حوالے سے اگر کسی قسم کی غفلت کی گئی تو یہ سینکڑوں لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے، جس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، لہذا بروقت امداد فراہم کی جائے۔ نمبر 2، بحرین تا کالام اور شانگلہ کے کانا گوربند کے لوگوں کی نقل و حرکت اور اشیاء خوردنی کے ترسیل کے لیے عارضی پلوں اور متبادل راستوں کا انتظام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت
اس مقصد کے لیے حکومت اپنی مشینری کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کو ضروری وسائل اور امداد فراہم کریں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت متبادل راستوں اور عارضی پلوں کی پر کام سر انجام دے سکے۔ نمبر 3، سوات سے تعلق رکھنے والے وابڈا کے تمام اہلکاروں کو واپس بلا کر بجلی کی بحالی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر سوات کی عوام سڑکوں پہ آ کر احتجاج کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ نمبر 4، حالیہ بارشوں کی طغیانیوں سے مینگورہ شہر اور کمیٹی ایریا بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ شہر میں ہر جگہ ریت اور کیچڑ کے دلدل ہیں، لیکن شہر کی صفائی کے حوالے سے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ میونسپل کمیٹی کے اہلکار عوام کے ساتھ مل کر شہر کی صفائی کا کام مکمل کریں تاکہ لوگ وبائی امراض کے شکار نہ ہو۔ حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے سوات اور شانگلہ کے بعضی پہاڑی علاقوں میں سینکڑوں گھر پہاڑی تودوں کی وجہ سے منہدم ہو گئے ہیں۔ لہذا حکومتی ادارے اور فلاحی تنظیمیں یعنی NGOs اپنی خدمات بڑی شاہراہوں تک محدود نہ رکھے بلکہ ان تمام متاثرین تک پہنچے جو دور دراز پہاڑوں میں کسمہ پرسی کی حالت میں وہاں پر محصور ہے۔ نمبر 6، رائے سوات اور اس کے معاون جتنے بھی سٹریمز ہیں ان میں سیلابوں سے زیادہ تر جو تباہی اس لیے ہوئی ہے کہ بیشتر آبادی جو ہے وہ پانی کے کناروں پر تجاوزات کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ لہٰذا ہم سول ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رائے سوات اور اس کے معاون تمام جتنے بھی دوسرے خوڑ ہیں یا ریورز ہیں ان کی اثر نو حد بندی کی جائے اور کسی کو بھی تجاوزات کی اجازت نہ دی جائے تاکہ آئندہ سالوں میں ہم اس قسم کے تباہ کاری کے شکار نہ ہو۔ نمبر 7، مٹا سے لے کر کمالا کے پل تک، کمالا یہ باجوڑ سوات اور لوئر دیر کے درمیان جو آخری پل ہے جس کو جاپانیوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی مٹا سے لے کر کمالا کے پل تک رائے سوات اور اس کے ٹریبیوٹریز پر جتنے بھی کروڑوں کی مالیت کی لکڑی پڑی ہے جو کہ سیلاب کے ساتھ آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کالام کے ہوٹلز کی یا وہاں کے بحرین کے جو گھر تھے جو مکانات منہدم ہو گئے ہیں یا بڑے بڑے جو ذخیرے پڑے تھے رائیور سائٹس پر گورنمنٹ ٹیمبر جو پڑا تھا وہ بہا کے لے آئی ہے یہ سیلاب اپنے ساتھ۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنی بھی لکڑی پڑی ہے ان کناروں پہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سول ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کو فوجی یعنی سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے اس قیمتی لکڑی کو ٹمبر مافیا اور جرائم پیشہ لوگوں کے قبضے سے بچائے، کیونکہ ہر ایک جا کر اس پر پتھر رکھ دیتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا وہ آپ کا ہو گیا، اور میں نے سنا ہے کہ اس میں ایک ایک لاگ جو ہے ایک ایک بڑے بڑے شاہتیر جو ہے 30,000 40,000 کے لگ بھگ اس کی قیمت ہے۔ تو یہ کروڑوں کی لاگت کی جو لکڑی ہے یہ ایک قومی اثاثہ ہے، قومی ملکیت ہے۔ اب اس کو حکومت اپنے قبضے میں لے، اس لکڑی کو بالکل مارکیٹ ریٹ کے مطابق بیچ کر اس سے جو حاصل شدہ رقومات ہے اس کو سوات کے جو بحرین اور کالام کے متاثرین ہیں یا مٹ اور کبل کے متاثرین ہیں ان کی بحالی پر اور ان کی امداد پر خرچ کیا جائے۔